لیکن عند اللہ اس کا بہت عظیم مقام ہے۔ نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں کہ جہاں بھی دین کی مجلس قائم ہوتی ہے آسمان تک فرشتوں کا پراغ اور مجمع لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی دین کی مجلس ہے، یہاں بھی فرشتوں کا وجود ہے اور آسمان تک حدیث کی روشنی میں تانتا لگا ہوا ہے۔ اس وقت تھوڑی سی دیر بات کرنی ہے اور مجمع ماشاءاللہ سنجیدہ ہے۔ میں اس وقت یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں ان کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہمارے اسلاف نے ان خانقاہوں کی ضرورت سمجھتے ہوئے ایک باقاعدہ نظام بنایا اور ان خانقاہوں سے اللہ نے بڑے بڑے مجاہد پیدا کرے۔ پوری ایک تاریخ ہے۔ اصل کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خود ہمارا نفس ہے۔ کون ہے؟ ہمارا نفس۔ جو میں نے حدیث پڑھی، آدھا عدو اگا نفس اگا لذی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا شیطان کے بارے میں، شیطان کو عدو مبین، تمہارا دشمن کھلا ہوا، لیکن نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کرا کہ جی ہمیں تو شیطان بہکاوے، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب اللہ نے حکم کیا تھا کہ سجدہ کریں فرشتوں کو تو سب نے کرا، لیکن شیطان نے نہیں کرا۔ تو جب تو شیطان تھا ہی نہیں، شیطان کو کس نے بہکا دیا اس وقت؟ تو ان بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا شیطان کو بہکانے والا اس کا نفس تھا۔ کون تھا؟ نفس کیا ہے؟ یہ نفس جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، اس کا خمیر ہی برائی سے بنا ہے، اس کے اندر اچھائی آتی ہی نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب زلیخا نے برائی چاہی، دروازے بند کر لیے اور بھاگے، تو جب وہ دروازے سے باہر آئے تو پیچھے زلیخا ہے، آگے یوسف علیہ السلام ہے، وہ بھی پیچھے بھاگ رہی ہے، جذبات میں اندھی ہے، تو پیچھے کا دامن حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ کہ جب کوئی آدمی بھاگے اور ایک اس کے پیچھے بھاگے تو پیچھے کا دامن نہیں آ پکا۔ اب جب دروازے پر آئے تو دیکھا کہ زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا۔ زلیخا نے لشکر بدل دیا اور فوراً یہ بات کہی اپنے شوہر سے کہ بتاؤ ایسے آدمی کی کیا سزا ہے جو آپ کی حرم پہ ہٹا دیا۔ برائی خود چاہ رہی تھی لیکن الزام کس پر ڈال دیا؟ حضرت یوسف پہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گئے۔ وہ تو اس وقت ایک بچہ تھا، اس نے ایک بات کہی اصول کی، کہا کہ یہ دیکھو دامن آگے کا پھٹا ہوا ہے یا پیچھے کا؟ اگر دامن آگے کا پھٹا ہوا ہے تو یوسف مجرم ہے، اور دامن پیچھے کا پھٹا ہوا ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ اب جب دامن دیکھا وہ تو پیچھے کا پھٹا ہوا تھا، تو اس نے اپنی اہلیہ زلیخا سے کہا
کہ اصل مجرم تو ہے، ساری تیری کرتوت ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی پارسائی ثابت کری تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا کیا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پارسا نہیں کہتا ہوں، نفس تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے۔ نفس کا حکم کرتا ہے، اس کے اندر اچھی بات آتی ہی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے ہر انسان کے اندر نفس بھی بنایا اور دل بھی بنایا۔ دل خوبیوں کا مرکز ہے، اس کے اندر اچھائی آتی ہیں اور نفس کے اندر برائی آتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آسمان اور زمین نہیں سما پاتے، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ اس کے دل میں اب یہ جو نفس ہے ہمارا، جو ہمارا ست کا ست سارے انسانوں کا دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، کافروں کے بھی دشمن ہے، ان کے ساتھ بھی یہی نفس لگا ہوا ہے۔ یہ آج دنیا میں جتنے بھی بگاڑ اور برائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ خواہشات، نفس کہتے ہیں خواہشات کو، چاہتے، ناجائز چاہتے، الٹی سیدھی برائی ہے۔ یہ آدمی کے قائم میں آتی ہے، نفس کے اور انسان کے دلوں میں جتنی بھی برائیاں جنم لیتی ہیں، ان سب کا محور اور مرکز کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ اس کا ٹھکانہ کیا بنا دیں گے؟ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ناجائز خواہشات سے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بے ایمانیوں سے روکنا، خوبصورت عورت جا رہی ہے اپنی نظروں کو اس سے روکنا، بے ایمانی کے راستے آ رہے ہیں، بے ایمانیوں کے راستے سے اپنے آپ کو روکنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے۔ اس کی روکنے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ذکر و اذکار ہے، اس کے لیے یہ پیری مریدی ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ شیخ کی اصلاح کے اندر اور تربیت کے شیخ کے ماتحتی کے اندر ذکر و اذکار کرنا۔ یعقوب کرتی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے دل کے اندر ایک دفعہ یہ بات آئی، انہیں عبادت میں سستی معلوم ہونے لگی، تو انہوں نے اپنا علاج طے یہ کرا کہ روزے رکھوں۔ کیا رکھوں؟ چنانچہ روزے رکھنے شروع کر دیے، ایک وجہ سے کہ عبادت میں جو سستی آ رہی ہے وہ سستی دور ہو جائے۔ روزے کی حالت میں اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ آج جیسا دور تھوڑی تھا کہ مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جائے، میں پیدل کا سفر۔ جب پیر صاحب کی خدمت پہنچے تو مغرب کا وقت ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ ان کے شیخ نے ان کے لیے کھانا تیار کرا اور کھانا لا کر رکھا، اور پھر یوں فرمایا، بدترین بندہ ہے جو نفس کے لیے روزہ رکھے۔ بدترین، حالانکہ انہوں نے نہیں کچھ کہا کہ میرا روزہ ہے، اور روزے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ کیا فرمایا شیخ نے؟ بدترین بندہ ہے جو نفس کے لیے روزہ رکھے۔ کیونکہ یہ بزرگ تھے، انہوں نے کیا کرا، فوراً کھانا شروع کر دیا اور روزہ توڑ دیا، حالانکہ روزہ پورا ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی۔ سمجھ رہے بات کو؟
अंगेजा होता तो क्या कहता, हजरत 15 ही मिनट तो बाकी है। लेकिन मुरीद थे, कामिल थे, सही थे, फौरन समझ गए कि मेरे इस रोजे रखने में भी नफसानियत का रखा। अगर यही काम और यही बात शेख बता दे और फिर रोजा रखते तो वो शेख के हुक्म पर होता, अपनी मर्जी से नहीं होता। अब जो इलाज तजवीज करा वो अपनी मर्जी से करा। इसी को समझो, एक बुजुर्ग के बारे में लिखा कि जिस दिन जुमे का दिन आता तो वो हर जुमे को ये पूछते जामा मस्जिद का रास्ता किधर है। हालांकि उसी शहर के रहने वाले और जामा मस्जिद में न जाने कितनी मरतबा नमाज पढ़ चुके थे, लेकिन हर जुमे को ये पूछते कि जामा मस्जिद का रास्ता किधर है। तो एक दिन एक साहब ने कहा, सर आप हर जुमा जामा मस्जिद में पढ़ते हैं और फिर जुमे के दिन ये पूछे कि जामा मस्जिद का रास्ता किधर है, आपको तो सारे रास्ते पता। क्या फरमाया? उन बुजुर्ग ने फरमाया, मुझे भी मालूम है जामा मस्जिद का रास्ता किधर है, लेकिन मैं जामा मस्जिद अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहता हूँ। मैं जामा मस्जिद दूसरे से मालूम करके जो वो रास्ता बतावे उसके मुताबिक जाना चाहता हूँ। किसके मुताबिक? जामा मस्जिद अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। किसकी मर्जी से? दूसरों की मर्जी के मुताबिक जामा मस्जिद। ये जो मेरी मर्जी है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी जो चाहते हैं। आज आलम ये है, किसी पे साइकिल है तो मोटरसाइकिल की तमन्ना, मोटरसाइकिल है तो बड़ी गाड़ी की, बड़ी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी। हजारों हसरतें ऐसी कि हर हसरत पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी दम निकले। दुनिया में अरमान पूरे नहीं हो सकते। तुम एक मनसब हासिल कर लोगे तो उससे ऊंचा दूसरा मनसब है। ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं हो सकती। इन ख्वाहिशात का इलाज अल्लाह का जिक्र है और शेख है। कौन है? वरना अकल यार है 100 भेज बदल लेती है। आदमी नफसानियत से काम करता रहता है और अपने आप को क्या समझता है? मुखलिसीन में समझता है। हालांकि सारे काम काहे के पर कर रहा है? ख्वाहिशात पर चल रहा है। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस है, और जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत को बयान फरमाते हैं तो बेहोश हो जाते। क्या? कयामत के रोज सबसे जो पहले फैसला होगा वो 3 आदमियों का होगा, काफिरों से भी पहले। कौन होंगे वो? एक तो आलिम साहब होंगे, एक सकी साहब होंगे, एक शहीद साहब होंगे। आलिम से पूछा जाएगा, हमने तुम्हें इल्म दिया था, क्या करा? तो क्या कहेगा? मैंने जिंदगी भर पढ़ाया। अल्लाह फरमाएगा, तूने ये हमारे लिए नहीं किया, बल्कि गाय के लिए किया कि तू ये बड़ा आलिम कहा जाएगा, लिहाजा इसका मुंह का बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया। फिर एक शहीद को लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा, तुमने क्या करा हमारे लिए? तो कहा, अल्लाह मैंने तो आखिरी खतरा भी तेरे लिए बहा दिया। अल्लाह फरमाएंगे, तूने हमारे लिए नहीं किया, बल्कि किस लिए किया? कि लोग बहादुर कहे हैं। तो कहा जा चुका, पैसे भी घसीट कर जहन्नम में डाल दिया। फिर एक सकी को लाया जाएगा, उसे भी ऐसे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस हदीस को बयान करते तो बेहोश हो जाते। मामूली बात नहीं। हमारे हर अमल में ख्वाहिशात का दखल, इसका तोड़ क्या है? ए मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। ए मुसलमान अपने दिल से पूछ, अल्लाह से न पूछ। अल्लाह के बंदों से क्यों हो गया हरम खाती? हम दीन का काम भी करते हैं तो उसमें भी ख्वाहिशात है हमारी। हालांकि ख्वाहिशात के साथ जो भी अमल होगा सब मुंह पर मार देगा। अल्लाह को क्या पसंद है? जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है। जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है।
حورو قیام سے گزر مینو جام سے گزر. علامہ اقبال فرماتے ہیں شراب طہورہ کی وجہ سے عبادت مت کرو, جنت میں جانے کی وجہ سے مت عبادت کرو, بھلے کہیں کے لیے کرو, ساری چیزوں کو ہٹا کر صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا کرو, اللہ. ہمارے نفس کا توڑ سمجھ رہے, یہ جو ناجائز خواہشات جو پنپتی ہیں اور جو آج ہمیں ہلاک کر رہی ہیں ہر ایک انسان کو, یہ نفس ہمارا بھی دشمن ہے, کافروں کا بھی دشمن ہے. ان کے اندر بھی یہ نفس ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماری ہے, خطرناک بیماری ہے, اور سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے, سب سے زیادہ جو آدمی جہنم میں جاوے گا خواہشات کی وجہ سے. اس کا علاج اللہ کے کلام کی تلاوت, کثرت سے اللہ کا ذکر, اور اپنے آپ کو اپنے شیخ کے تابع کر دینا. جو شیخ کہے, جو اپنا پیر کہے, لیکن پیر بھی پیر ہو. پیر اسے کہتے ہیں جس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق, جو جن کا سلسلہ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں ہمارے اکابر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو جاری رکھا, ایک سلسلہ ہے. کہیں کے لیے ہمارا نفسانیت کا توڑ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روک لیا, کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ اس کا ٹھکانہ کیا بنا دیں گے. اس لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو, کم سے کم ایک سپارے کی تلاوت کرو, صبح شام کی تسبیحات, درود شریف, تیسرا کلمہ استغفار کیا کرو, یا جو شیخ بتاوے وہ ذکر کرو. یہ کائیں کا توڑ ہے, ہماری خواہشات کا, ہماری نفسانیت کا. اگر ہم نے اس نفسانیت کا توڑ نہیں کرا, اور بڑے بڑے کتنے بھی کام کرے ہوں, وہ سارے منہ پہ مار دی جائیں. جس کا عمل ہے بے غرض, اس کی جگہ کچھ اور ہے. حورو قیام سے گزر مینہ و جام سے. ہمارا اللہ کے رسول نے فرما دیا, آدھا عدو کا نفس کا الذی بین جنبیہ, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس. ہم کسی سمجھے کافروں کو, دوسرے انسانوں کو, یہ نہیں ہے دشمن. جو نفس ہمارا دشمن ہے وہ نفس اس کا بھی دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن. اس کا توڑ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر, اللہ کے کلام کی تلاوت, کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو منسوخ کرنا, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. آج اسی کی کڑی اللہ اس شخص کو ہدایت خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کے نام لینے والوں کو جمع کرتے رہتے ہیں. عرب سے کہ خانقاہ کا نظام چلتا ہے, کئی مرتبہ میرا بھی آنا ہوا. یہ قابل مبارکباد ہے. یہ وہ راستہ ہے جو جنت تک لے جانے والا ہے. اس لیے ان کی قدر کرو, اور اپنے آپ کو کیا کرو, ذکر و اذکار کا. میں نہیں کہتا انہی سے بیعت ہو جاؤ, لیکن جو بھی اللہ والا ہو, جو بھی تمہاری نظر میں آگے, جس سے بھی تمہارا دل بھاگے, کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو. انشاءاللہ اس کی برکات سے کیا ہوگے, آپ مستفید ہوگے, اور جب تک نہیں لینے کا اس کی افادیت سامنے نہیں آئے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.